بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے قادیانی تحریفات در احادیث نبویہ کا بیان شروع کیا تھا۔ ہم دوسری جو ہماری روایت تھی قول خاتم الانبیاء یقول انہ خاتم الانبیاء ولا تقول لا نبی بعدہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے متعلق بات کر رہے تھے۔ اس قول کی سندی حیثیت کیا ہے اس سے متعلق تو سابقہ ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس قول کی جو متن کی حیثیت ہے یا معانی ہے اس سے متعلق بات کریں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر جواب نمبر 4 موجود ہے، یہاں سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں قادیانی دجل ملاحظہ ہو کہ وہ اس قول کو جو مجموع البحار میں بغیر سند کے نقل کیا گیا ہے استدلال کرتے وقت بھی ادھورا نقل کرتے ہیں، اس میں ہے ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ علیہ السلام، تکملہ مجموع البحار صفحہ نمبر 502 جلد نمبر 5۔ یہاں پر یہ جو کتاب مجموع البحار کی بات کی جا رہی ہے یہ علامہ طاہر بن علی صدیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذرا ان کی ذات سے متعلق بھی یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ تھا ختم نبوت سے متعلق۔ پہلا قول تو یہی جو آپ کے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے اس روایت کے بعد لکھا ہے کہ ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ یہ جو بات ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو دیکھتے ہوئے کہی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانوں سے نازل ہونا تھا، تو اس ذہن کے اندر پیدا ہونے والے وہم کو ختم کرنے کے لیے یا عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی غرض اور اس کے لیے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ جو چونکہ صاحب کتاب مجموع البحار علامہ طاہر رحمہ اللہ کی ذات کی طرف اس قول کو منسوب کیا گیا ہے، تو ان کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کیا مفہوم رکھتا ہے تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں۔ انہوں نے مجموع البحار کے اندر ہی ایک اور مقام پر اس کی وضاحت کی ہے۔ دیکھیے، خاتم النبوة بكسر التاء أي فاعل الختم وهو الإتمام وبفتحها بمعنى الطابع، يعني خاتم أي شيء يدل على أنه لا نبي بعده۔ ترجمہ دیکھیے، خاتم النبوة میں تا کی زیر کے ساتھ خاتم ہو یعنی ختم کا فاعل ہو تو اس کا معنی ہوگا نبوت کو تمام کرنے والا، اور تا کی زبر کے ساتھ خاتم ہو تو اس کا معنی ہے مہر، یعنی وہ شے جو اس پر دلالت کرے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نیچے مجموع البحار جلد 1 صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے۔ اسی کتاب میں اسی لفظ کی مزید وضاحت یوں بیان ہوئی، الخاتم والخاتم من اسمائه صلی اللہ علیہ وسلم بالفتح اسم ای آخرهم وبالکسر اسم فاعل، تاکہ زبر اور زیر کے ساتھ خاتم اور خاتم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ تا پر زبر کے ساتھ اسم ہے جس کے معنی ہے آخر، اور زیر کے ساتھ اس میں فاعل ہے جس کے معنی ہے ختم یا تمام کرنے والا۔ تو یہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت نامی کتاب سے حوالہ دکھایا ہے۔ مجموع البحار کے ساتھ آپ اس کو منسلک بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس سے جوڑ بھی سکتے ہیں۔ میں نے خود وہاں پر جا کر اس کو دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت کتاب سامنے موجود نہیں ہے کہ میں وہاں سے آپ کو براہ راست حوالہ دکھاؤں۔ تو بہرحال آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جن مصنف رحمہ اللہ کی طرف انہوں نے اس قول کی نسبت کی ہے اور ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے تو خود ہی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہوا ہے اس مقام پر بھی جہاں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ خاتمہ کا جو مادہ ہے خاتمیم، اس کے تحت بھی انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اچھا، اگر ان کا یا مغیرہ رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اذا قلت خاتم الانبیاء حسبک وغیرہ جیسے الفاظ آئے ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ تھا۔ یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی بنایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اسکرین پر
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا قول جو اسی سے جو ملتا جلتا ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں، اس سے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا جو معنی اور مفہوم ہے روایت کا وہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا معنی تو وہاں پر ظاہری طور پر بالکل صریح طور پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر کتاب ہے، پہلی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو یہاں پر مذکور ہے، واخرج ابن ابی شیبہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعده، واخرج ابن ابی شیبہ عن الشعبی رضی اللہ عنہ قال قال رجل عند المغیرة بن شعبہ صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده، کہ ایک آدمی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فقال مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، کہ تمہیں کافی ہے جب تم نے کہہ دیا کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین یہ کلمات کہہ دیے۔ فإنا كنا نحدث ان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خارج فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده، اس لیے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہونا ہے، تو اگر وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہیں۔ تو آپ نے اس روایت کو ملاحظہ کیا کہ دونوں روایتیں در منصور کے اندر ایک ہی مقام پر مذکور ہیں، تو اس سے معنی بالکل واضح ہو گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات نے جو یہ کلمات فرمائے کہ لا تقول لا نبی بعدہ، اس کا مقصود یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے کو محفوظ رکھا جائے، تاکہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ وہ اسلام کے مخالف ہے، ان روایات کے مخالف ہے۔ تو 4 جوابات ہمارے ہو گئے، 5واں جواب دیکھیے۔ اس قول لا تقول لا نبی بعدہ میں بعدہ خبر کے مقام پر آیا ہے، چونکہ لا نفی للجنس کے لیے ہے، نبی یا اس کا اسم ہے اور بعدہ اس کی خبر ہے، اور بعدہ مضاف الیہ ظرف ہے، اور ظرف کو اپنے متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ اس کو متعلق کرتے ہیں، اور متعلق محذوف ہوتا ہے۔ اب لا تقول لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ اسم تو واضح ہے لا نفی للجنس کا، لیکن اس کی خبر کیا ہے؟ اب اس خبر میں مختلف احتمالات ہیں، لا نبی مبعوث بعدہ، لا نبی خارج بعدہ، لا نبی حی بعدہ، یا پھر لا نبی موجود بعدہ، کوئی بھی خبر اس کی نکل سکتی ہے۔ اب کچھ خبر وہ ہوگی جو جائز ہیں، درست ہیں، ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق ہیں، اور کچھ جو اخبار ہیں وہ ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ان کلمات میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، وہ ان اخبار کی وجہ سے منع فرمایا جو ہمارے اسلامی عقیدہ کی روح سے درست نہیں ہے۔ تو آئیے اس کا بیان پڑھتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں اس قول لا تقول لا نبی بعدہ میں بعدہ خبر کے مقام پر آیا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہوگا کہ لا نبی مبعوث بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یعنی کسی بھی نئے شخص کو نبوت نہیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ مرقات حاشیہ مشکات شریف میں یہی ترجمہ مراد لیا گیا ہے جو صحیح ہے، یعنی لا نبی یہ اسم اور لا نفی للجنس ہو گیا، اور بعدہ کا جو متعلق ہے وہ مبعوث ہو گیا، اور وہ خبر، تو یہ خبر درست ہے۔ دوسرا معنی لا نبی خارج بعدہ، اب لا نفی للجنس نبی یا اس کا اسم، خارج بعدہ خبر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، یہ خبر نہیں نکالی جا سکتی مقدر، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان معنوں سے لا تقولوا لا نبی بعدہ کی ممانعت فرمائی ہے جو 100% ہمارے عقیدے کے مطابق ہے۔ آپ نے وہ روایت ملاحظہ کی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ فَإِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ عِيسَى علیہ السلام خارج، تو گویا لا نبی خارج بعدہ یہ جو خبر ہے یہ غلط ہے، یہ اسلامی عقیدے کے مخالف ہے، اس سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ تیسرا معنی لا نبی حی بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی زندہ نہیں۔ ان معنیوں کو سامنے رکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لا تقول لا نبی بعدہ فرمایا، یعنی لا تقول لا نبی حی بعدہ، یہ کلمات
ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات منقول ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایات کو نقل کیا ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی ایک وقت تک اس حدیث لا نبی بعدہ کو خود مانا ہے، ذکر کیا ہے اور اس پر اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے. بعد میں پھر وہ اس میں تبدیلیاں کرتا رہا. ایک اقتباس اس کا سابقہ ویڈیو میں آپ کے سامنے اسکرین پر لایا تھا، یہاں پر میں پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں. یہ روحانی خزائن ہے، اس کی جو جلد ہے وہ 14 ہے اور صفحہ نمبر 392 اور 93 ہے. کہتا ہے حدیث لا نبی بعدی بھی لا نفی عام، بس یہ کس قدر دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جاوے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جاوے. اب یہاں پر خیالات رقیقہ کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کو تو منع کیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ اس پیرائے میں منع کر رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرے، لیکن اتنا تو وہ بھی مان رہا ہے کہ حدیث لا نبی یا بعدی یہ لا نفی عام ہے. تو جب نفی عام ہے اور پھر دوسروں کو کہا جا رہا ہے کہ دلیری اور گستاخی ہے اور خیالات رقیقہ ہیں، تو جو اسی روایت پر اعتراض کریں اور سیدہ عائشہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی طرف منقول کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہیں تو ان کی خیالات کی بابت کیا حکم ہوگا. اس کے بعد سند کے اعتبار سے ایک یہاں پر اعتراض ہے سند کے حوالے سے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. قادیانی سوال: اگر اس قول یعنی قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سند نہیں تو کیا ہوا؟ تعلیقات بخاری کی بھی سند نہیں ہے. تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے، سہل سا ہے کہ یہ بھی قادیانی دجل ہے، ورنہ فتح الباری کے مصنف علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے الگ ایک مستقل باب کی تالیف کی ہے جس کا نام تغلیق التعلیق، غین کے ساتھ تغلیق التعلیق رکھا ہے. اس میں تعلیقات صحیح بخاری کو موصول ذکر کیا ہے، یعنی ان کی سند کے ساتھ ان کو وہاں پر نقل کیا ہے. تو تعلیقات بخاری تو وصلاً ثابت ہو گئی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت زندہ مردہ اکٹھے ہو کر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس قول کی سند کو وصلاً ذکر نہیں کر سکتے اور نہ اس روایت کو اپنا مضبوط مستدل بنا سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری جو روایت ہے اس کو دیکھیے، روایت ہے مسجدی آخر المساجد، مسلم شریف کی روایت ہے، طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدی آخر المساجد. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد دنیا میں ہر روز مسجدیں بن رہی ہیں تو نبی بھی بن سکتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آخر المساجد کی کلمات ارشاد فرمائے تو اب اس کے بعد اور مساجد دنیا میں نہیں بنی، ہزاروں مسجدیں لاکھوں مسجدیں بنی ہیں. تو پتہ چلا نعوذ باللہ ان کے قول کے مطابق کہ جب آخر المساجد کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بعد میں مساجد نہیں بن سکتی، تو آخر النبیین کا بھی مفہوم یہی ہوگا کہ بعد میں نبی بن سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بن سکتے. جواب دیکھیے، یہ اشکال بھی قادیانی دجل کا شاہکار ہے، اس لیے کہ جہاں مسجد آخر المساجد کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں وہاں روایات میں آخر مساجد الانبیاء کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی مساجد مضاف اور الانبیاء اس کا مضاف الیہ. تو آخر مساجد الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جن مساجد کو تعمیر کرتے تھے ان مساجد میں سے سب سے آخری مسجد میں نے تعمیر کی. تو یہ روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، نہ یہ کہ اجراء نبوت کی دلیل ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی سنت مبارک یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر یعنی مسجد بناتے تھے. اب اس عبادت گاہ کو کیا نام دیا جاتا تھا وہ تو پھر اس وقت کے عرف اور اصطلاح کے مطابق تھا، اگرچہ پہلے انبیاء کے بھی ادوار میں اللہ تعالیٰ کی جہاں عبادت کی جاتی تھی اس کو مسجد کا کلمہ دیا جاتا تھا، بولا جاتا تھا. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اصحاب کہف کے واقعے میں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، تو مسجد کا کلمہ پہلے بھی موجود تھا. تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی مساجد میں سے آخری مسجد مسجد نبوی ہے. یہ تو ختم نبوت کی دلیل ہوئی، نہ کہ اجراء نبوت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خاتم اور خاتم ہونے کا معنی اس سے حاصل ہوتا ہے. الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 173 حدیث نمبر 1771 میں خاتم مساجد الانبیاء کے الفاظ صراحت سے موجود ہیں.
نیز کنز العمال صفحہ نمبر 270 جلد نمبر 12 حدیث نمبر 34999 باب فضل الحرمین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے، یعنی اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہے نہیں تو انبیاء کی مساجد کا سلسلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو حدیث نمبر 2 میں قادیانی اشکالات تھے ان کا جواب پڑھا، اور اس کے ساتھ حدیث نمبر 3 کو بھی مختصراً ہم نے پڑھ لیا ہے۔ بالکل یعنی رقیق قسم کے یہ اشکالات ہیں ان کی طرف سے یا تحریفات ہیں، بہرحال جوابات تو ہم نے اس کے سمجھنے ہیں، یاد کرنے ہیں۔ امید ہے آپ ان جوابات کو ملاحظہ کرنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو اگلی ویڈیو میں بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانی سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔